السلام علیکم، میں ہوں احمد نور اور آپ دیکھ رہے ہیں انقلابی دنیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری توفیق احمد بٹ صاحب۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ بٹ صاحب، خبر ہے کہ حکومت بلدیاتی الیکشن کروانے کے بارے میں سوچ رہی ہے، کیا یہ خبر درست ہے؟ یہ خبر تو سیکرٹ خبر تھی، آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ خبر درست ہے آپ کی۔ جی جی ابھی یہ حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے جی اور اس ذمہ داری کو حکومت پورا کرنے کا بڑا سیریسلی سوچ رہی ہے، کیونکہ یہ آئینی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہوا ہے کہ جلد از جلد بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں۔ اس سلسلہ میں ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے لاہور میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ سطحی ایک میٹنگ ہوئی تھی۔ جی جی رانا ثناء اللہ خان صاحب نے اس کو چیئر کیا تھا اور سینئر قیادت انوشا رحمان صاحبہ، ہمارے جاوید لطیف صاحب، اس طرح پنجاب کے جتنے عہدیدار ہیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ، یہ سارے موجود تھے اور ڈویژنل جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میں بھی اس میٹنگ میں تھا۔ اور یہ بات درست ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا حکومت سیریسلی ارادہ کر رہی ہے اور اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے، اور میرے خیال سے شاید 1 ماہ کے اندر اندر یہ ایک ایکٹ بھی اسمبلی میں جی پیش کر دیا جائے، اور اس کی جو تجاویز ہیں اس سلسلہ میں حکومت نے تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں، تمام جو اپنا عوامی فورم ہے یا تنظیمی فورم ہے، مسلم لیگ نون کے جو عہدیداران ہیں یا دیگر جو جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی وغیرہ، جو ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں، جی جی ان سب سے مشاورت بھی شروع ہو چکی ہے۔ اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور اس کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ اچھا، تو بس صاحب یہ بتائیں کہ کس سسٹم کے تحت الیکشن کروانے کا پلان ہے؟ پرانے سسٹم کے تحت ہے کہ کیا کوئی نیا سسٹم کریں گے؟ بلدیاتی الیکشن کے یہی تو مشاورت ہو رہی ہے کہ کون سے سسٹم کے تحت عوام کی جو صحیح معنی میں نمائندگی جو سامنے آ سکے، جس میں عوام کے جو نمائندے ہیں وہ ایک بھرپور طریقے سے عوام کی خدمت کر سکیں، عوام کو ریلیف ملے۔ اس سلسلے میں ابھی جو ہمیں فرسٹ انفارمیشن یہ ہے کہ جو اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، مگر ابھی جی جی یہ ہے ایسے کہ ہی ہے۔ جو تجاویز ہیں ان میں سے 1-2 تجاویز میں سے ایک میں آپ کو سمجھ لیں بریکنگ نیوز ہی ہوگی آپ کے انقلابی دنیا سے، جی جی کہ تجاویز یہ ہے کہ ایک یونین کونسل ہوگی اور اس یونین کونسل میں 9 یا 10 یا 11 یا 8 جتنے بھی وہ کونسلر منتخب ہوں گے، اور جو ترتیب بار سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہ بھی کونسلر ہوگا، جو 9ویں نمبر پہ آئے گا وہ بھی کونسلر ہوگا، اور 9 بندے منتخب ہوں گے۔ ان میں سے پھر آگے اسپیشل سیٹیں ہوں گی، خواتین کی ممبر ہوگی، نوجوانوں کا نمائندہ ہوگا، وہ اس کو چنیں گے، شاید ایک اقلیتی نمائندہ ہوگا۔ اس طرح وہ جو بنیں گے، اس کے بعد یہ سارے لوگ مل کے اپنے میں سے ایک چیئرمین اور وائس چیئرمین بنیں گے، اور یہ الیکشن جو ہے جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے۔ یہ بھی آپ کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ غیر جماعتی نہیں ہوں گے الیکشن، یہ جماعتی بنیادوں پہ الیکشن ہونے ہیں۔ اچھا، تو بس صاحب یہ ایک عوام کے اندر یہ بڑی بات ہے کہ بلدیاتی الیکشن کب ہوں گے؟ سال میں ہوں گے یا 2 سال یہ میں ہوں گے؟ بہت جلدی ہونے جا رہے جیسے ہیں، کہ بڑی بڑی دفعہ سال اعلان بہت ہو رہا دور ہے۔ میرے خیال میں بلدیاتی الیکشن اگلے 6 ماہ کے اندر اندر ہونے کی تیاریوں آپ کو نظر آ جائے گا، 1-2 ماہ میں آپ کو نظر آ جائے گا ہے۔ کہ کئی بلدیاتی کئی الیکشن۔ کئی ڈیٹس دی گئی ہیں، اس میں نہیں، تیاریاں بھی ہوتی ہیں لیکن پھر ابھی کینسل کر دیا جاتا نہیں، ہے۔ ابھی تک بلدیاتی الیکشن کی کوئی تیاری اس حکومت نے تو نہیں دی، ڈیٹ کوئی تاریخ نہیں دی، مگر یہ اس پہ جو پنجاب اسمبلی میں یہ جو بل پاس ہوگا، ایکٹ پاس جی ہوگا جی نیا جو ہوگا، اس کے مطابق وہ فوری طور پر الیکشن ہوں گے۔ اس کے لیے بھرپور تیاریاں جو ہیں تمام اداروں میں، جیسے الیکشن کمیشن، جیسے پنجاب حکومت، جیسے ہماری جماعت، جیسے دیگر جماعتوں کو بھی کہہ دیا جانا ہے کہ بلدیاتی الیکشنوں کی ہم اپنی جماعت میں بھرپور تیار ہے۔ ابھی کچھ دنوں بعد آپ کو 10-15-20 دن میں پورے پنجاب میں یہ خبر گونجتی نظر آئے گی کہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کیا نون لیگ اس کے لیے تیار ہے؟ نون لیگ کی تو تیار ہے، باقیوں کو پوچھیں تیار ہے کہ نہیں۔ نون لیگ کی تو الیکشن لڑنے جا رہی ہے، اور کوئی جماعت تو کدھر ہے؟ اور کوئی جماعت
نون لیگ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی۔ اچھا تو بس صاحب یہ بتائیں جو سرکاری ادارے ہیں جیسے پی ایچ اے واسا وغیرہ ان کے بھی کوئی نون لیگ کو چیئرمین وغیرہ بنانے کا امکان ہے نون لیگ کے عہدیداران جو گجرانوالہ وغیرہ میں ہیں؟ نہیں، آپ کا سوال یہ ہے کہ سرکاری محکموں میں جی کیا جی مسلم لیگ نون کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ذمہ داریاں، خدمت کی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں؟ ہاں جی تو وہ یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ بھی خبر آپ کی درست ہے۔ انقلابی دنیا یہ لگتا ہے ڈاکٹر عمر نصیر صاحب نے آپ کو انفارمیشن دی ہوئی ہے، تو یہ آپ کی خبر درست ہے۔ پورے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں جو کامیاب نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، ان کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں مختلف اضلاع میں، اور جو مسلم لیگ نون کے سینئر جو عہدیداران ہیں جی جی یا جو سینئر رہنما تھے جو ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا تھا اور وہ بڑے مطلب ایکٹیو لوگ تھے، ان کو بھی مختلف کمیٹیوں میں، مختلف کارکنوں کو مختلف کمیٹیوں میں ممبر بنیں گے، کوئی بندے چیئرمین بنیں گے، جیسے زکوٰۃ کمیٹی ہے، جیسے پی ایچ اے ہے، جیسے ویسٹ مینجمنٹ ہے، جیسے اپنا یہ جی ڈی اے ہے، واسا ہے، ان تمام اداروں میں، اور بھی جیسے مارکیٹ کمیٹیاں ہیں، بہت زیادہ سرکاری جو محکمے، ان تمام محکموں میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو اور عہدیداروں کو جو ہے نا ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ پنجاب حکومت اس کی تیاریوں کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کی ڈویژنل تنظیم کو انہوں نے ذمہ داری دے دی ہے۔ گوجرانوالہ ڈویژن سے چودھری عابد رضا صاحب اور میں جنرل سیکرٹری ہوں، ہم دونوں مل کے اگلے 2-3 دن میں میٹنگوں کا آغاز کر دیں گے، جی اور تمام ڈویژن میں نام تجاویز کر کے 2-2 3-3 4-4 5-5 نام ہم بھیجیں گے۔ اس کے بعد ہماری قیادت جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب، شہباز جی شریف جی صاحب، جتنے بھی ہماری پنجاب کی قیادت ہے، وہ رانا ثناء اللہ خان صاحب ان کو دیں گے، پھر ان میں سے بندے سلیکٹ ہوں گے اور سب کو انشاءاللہ اکاموڈیٹ کیا جانے کا امکان ہے۔ جی بہت شکریہ جی آج ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری توفیق احمد بادشاہ جی بادشاہ بہت شکریہ آپ کا شکریہ جی، آپ کا بہت جی مہربانی، تھینک یو۔